से था, मुर्तदों से था, मुनकरीन ज़कात से था, मगर जनाब अली के मुकाबले में खुद मुसलमान कहलाने वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने अमल से सबक दिया कि जब कलिमा गो मुसलमान भी इस्लामी निजाम के खिलाफ बगावत बर्पा कर दें तो उनके खिलाफ तलवार उठाना भी ऐन शरीयत के मुताबिक। और हां, आज उसका जश्न है जिसने सारी दुनिया में इस्लाम की फतूहात का रास्ता हमवार किया। कुछ लोग कहते हैं, और मालूम नहीं नादानी से कहते हैं या शरारत से, मगर कहते हैं कि हजरत अली के अहद में फतूहात नहीं है, कैसर और किसरा के तख्त नहीं उल्टे। मैं कहता हूं इंसाफ शर्त है। खुद ही बताओ, अगर बुनियाद रखने वाले ने इसकी बुनियाद न रखी होती तो ताजमहल बन सकता था। बीज बोने वाले ने बीज न बोए होते तो फसल कट सकती थी। अगर बद्र ओहद और खैबर और खंदक के मार के सर न हुए होते, जुल्फकार हैदरी ने अम्र इब्न अब्दुवद और मरहब को दो टुकड़े न किया होता और बद्र ओहद में बड़े बड़े दिलावरों को मौत के घाट न उतारा होता तो ईरान और रूम तक पहुंचने की नौबत आ सकती थी। ज़रबे यदुल्लाही को इस्लामी फतूहात की तारीख से निकाल दोगे तो बाकी ही क्या बचेगा। और ये जश्न उसकी विलादत का जश्न है जिसे सरकार रिसालत माब से अबू तुराब का लक़ब अता हो। अबू तुराब के लफ्जी मानी मट्टी के बाप के हैं। कहते हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में नंगे बदन लेटे हुए थे। आपका जिस्म अक़दस खाक आलूद था कि सरकार रिसालत माब तशरीफ लाए और आपने फरमाया, ए मट्टी के बाप, ए अबू तुराब, उठ बैठिए। मगर बारगाह रिसालत से मिलने वाले इस खिताब से सरसरी न गुजर जाइए। थोड़ा सा गौर कीजिए, इंसान क्या है? मट्टी है। मट्टी ही अना है, ईगो है, नफ्स है, शरीर है। लोग इब्ने तुराब हैं, मट्टी के बेटे हैं। लोग इब्ने तुराब हैं, मट्टी के बेटे हैं, नफ्स के गुलाम हैं, अना के मरीज हैं। लोग इब्ने तुराब हैं, मट्टी के बेटे हैं, नफ्स के गुलाम हैं, अना के मरीज हैं, शरीर की ख्वाहिशों पर चलने वाले हैं। मगर अली अबू तुराब हैं, मट्टी के बाप हैं, नफ्स की बागें उनके हाथ में हैं। अपनी अना पर, अपने शरीर पर उनका हुक्म चलता है। और जब ऐसा हो जाए कि इस जहान अकबर पर, दिल की दुनिया पर, रूह की राजधानी में और जब ऐसा हो जाए कि इस जहान अकबर पर, दिल की दुनिया पर, रूह की राजधानी में कोई हुक्मरान बन जाए
تو پھر باہر کی دنیا جو جہان اصغر ہے، آپ سے آپ اس کے تابع فرمان بن جاتی ہے۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ اور آج کا جشن اس کا جشن ہے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہوں۔ حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے۔ امام حسین کے پوتے جناب زید نے ہشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی۔ اور دور کیوں جاتے ہو، امام خمینی کو دیکھ لو، ایک شہنشاہ وقت کو اس بوریا نشین درویش نے جس طرح شکست فاش دی ہے وہ تاریخ کا کوئی کم عجوبہ ہے۔ اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے، اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے ایک نہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالا کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں
سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے، مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے۔ حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک، اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تک، اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزماں تک، کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمان اہل بیت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کیا کہنے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور آج اس کی ولادت کا جشن ہے جس کے بارے میں میرے مرحوم دوست بلکہ مظلوم دوست حضرت جوش ملی آبادی نے کہا، اور کیا خوب کہا۔ ایک بند اس کا حضرت آغا روحی قبلہ نے سنایا، اور میں اسی کے 2-3 بندوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ جب جناب علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو کیا منظر تھا۔ کہا گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، اور تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اور جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ، اور اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اور یہ خرد پہ صبح کی سرخی عیاں ہوئی، اور یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی، اور سرمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، اور انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، اور ہستی ہوئی قدر کے گلے سے فضا ملی، اور آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا۔ سرمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، اور انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، اور ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، اور آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، اور منبر پہ آفتاب تکلم عیاں ہوا، اور موجے مئے غدیر لیے